خداوند کا شکر، خداوند کی حمد اور اس کے پاک نام کی تعریف ہو آج کے اس خاص دن کے لیے جو اس سال کا آخری دن ہے۔ اس پر ہم خدا کا آج شکر ادا کریں گے، اسپیشلی عبادت کے ساتھ، کہ پورا سال خدا نے صحت یابی کے ساتھ، نعمت و برکتوں کے ساتھ اپنی حفاظت، اپنی پناہ و نگہبانی میں رکھا، اور جو آنے والا سال ہے خدا اس کے لیے بھی ہمیں تیار کرے کہ ہم آنے والے سال میں اپنے آپ کو خداوند کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکیں اور وہ ہم پر رحم اور اپنا کرم کرے۔ تو آئے ہم دعا کریں گے۔ قدوس قدوس خداوند رب الفاج، آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، پیار سے بھرے زندہ اور جلالی خداوند، دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس لمحہ کے لیے جو خداوند تو نے ہمیں بخش دیا، کہ ہم خداوند تیرا شکر ادا کر سکیں کہ سال کے شروع سے آخر تک خداوند تو نے ہمیں نعمت و برکتوں کے ساتھ، ایک ایک چیز کے ساتھ اپنی حفاظت اور پناہ اور نگہبانی میں رکھا۔ خداوند خدا درخواست اور بڑی منت کرتے ہیں جن لوگوں نے آج لاچاری کی، سستی کی، یا ان کے آگے رکاوٹ ہے، تو خداوند تو نے دور کر وہ بھی شریک ہو سکیں اس عبادت میں۔ شروع سے آخر تک ہماری مدد اور رہنمائی کر۔ یہ سب کچھ تیرے حضور میں رکھ کے مانگتے اور پاتے ہیں تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ زبور 105۔ خداوند کا شکر کرو، اس کے نام سے دعا کرو، قوموں میں اس کے کاموں کا بیان کرو، اس کی تعریف میں گاؤ، اس کی مدح سرائی کرو، اس کے تمام عجائب کا چرچا کرو، اس کے مقدس نام پر فخر کرو۔ خداوند کے طالبوں کے دل شادمان ہوں، خداوند اور اس کی قوت کے طالب ہو، ہمیشہ اس کے دیدار کے طالب رہو۔ ان عجیب کاموں کو جو اس نے کیے، اس کے عجیب اور منہ کے احکام کو یاد رکھو۔ آئے اس کے بندے ابراہیم کی نسل، اے بنی یعقوب اس کے برگزیدہ، وہی خداوند ہمارا خدا ہے۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ یسوع جی کی تعریف کریں گے۔ گیت نمبر 139۔ یا تعریف کریں گے، یسوع جی کی تعریف کریں گے، ہاللویا تعریف کریں گے، یسوع جی کی تعریف کریں گے، ہاللویا 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 ہاللویا۔ سدا میں تعریف کروں گا اور سدا تجھے یاد کروں گا، سدا میں تعریف کروں گا اور سدا تجھے یاد کروں گا۔ پاک روح سے بھرپور ہو کے تیرے لیے جیوں گا، پاک روح سے بھرپور ہو کے تیرے لیے جیوں گا۔ ہاللویا تعریف کریں گے، کریں گے، یسوع جی کی تعریف کریں گے، کریں گے، ہاللویا 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 ہاللویا۔ صلیب کے بندیا اور خون بھی بہایا،
دیا اور خون بھی بہایا گناہوں کو مٹا کے پاک کر کے نجات بھی دے دی ہے گناہوں کو مٹا کے پاک کر کے نجات بھی دے دی ہے ہاللویا تعریف کریں گے یسوع جی کی تعریف کریں گے ہاللویا 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 زندگی کی راہوں میں یسوع میرا چھپا تو ہے زندگی کی راہوں میں یسوع میرا چھپا تو ہے تیرا رہوں گا پیچھے چلوں گا میرا نشان تو ہے تیرا رہوں گا پیچھے چلوں گا میرا نشان تو ہے ہاللویا تعریف کریں گے یسوع جی کی تعریف کریں گے ہاللویا 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 پرانے ادنامے میں سے ہے اتشنا کی کتاب اس کا 6 باب اور اس کی پہلی 9 آیات جو ہے بھائی یعقوب جو ہے اسے ہمارے سامنے پڑھیں گے اتشنا کی کتاب میری طرف سے آپ سب کو کرسمس اور نیا سال مبارک ہو اور آپ کے لیے خوشیاں لے کر آئے جو نیا سال آنے والا ہے اور آج کا کلام استثنا 6 باب اس کی پہلی 9 آیت کا مطالعہ کریں گے یہ وہ فرمان اور آئین اور حکام ہے جن کو خداوند تمہارے خدا نے تم کو سکھانے کا حکم دیا ہے تاکہ تم ان پر اس ملک میں عمل کرو جس پر قبضہ کرنے کے لیے پار جانے کو ہو اور تو اپنے بیٹوں اور پوتوں سمیت خداوند اپنے خدا کا خوف مان کر اس کے تمام آئین احکام پر جو میں تجھے بتاتا ہوں زندگی بھر عمل کرنا تاکہ تیری عمر دراز ہو اس لیے آئے اسرائیل سن اور احتیاط کر ان پر عمل کر تاکہ تیرا بھلا ہو اور تم خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کے وعدے کے مطابق اس ملک میں جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے نہایت بڑھ جاؤ سن اے اسرائیل خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری قوت طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے لیے دل پر نقش رہیں اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا اور گھر بیٹھے اور چلتے اور لیٹتے اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا اور تو نشان کے طور پر ان کو اپنے ہاتھ پر باندھنا
اور تیری پیشانی پر ٹکوں کی مانند ہو، اور تو ان کو اپنے گھر کی چوکٹوں اور اپنے پھاٹکوں پر لکھنا۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر آپ سب پر برکت ہو، آمین۔ استثنا کی کتاب اس کا 18واں باب اور اس کی 9 آیت سے 15 آیت تک ہنی جو ہے اسے ہم ہمارے سامنے پڑھیں گی۔ سے استثنا 18 باب اس کی 9 سے لے کے 15 آیت تک۔ جب تو اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے پہنچ جائے تو وہاں کی قوموں کی طرح مکروہ کام کرنے نہ سیکھنا۔ تجھ میں ہرگز کوئی ایسا نہ ہو جو اپنے بیٹے یا بیٹی کو آگ میں چلوائے، یا فالگیر یا شگن نکالنے والا، افسون گر یا جادوگر، یا منتری یا جنات کا آشنا، یا رمال یا ساحر ہو، کیونکہ وہ سب جو ایسے کام کرتے ہیں خداوند کے نزدیک مکروہ ہیں، اور انہی مکروہات کے سبب سے خداوند تیرا خدا ان کو تیرے سامنے سے نکالنے پر ہے۔ تو خداوند اپنے خدا کے حضور کامل رہنا، کیونکہ وہ قومیں جن کا تو وارث ہوگا شگن نکالنے والوں اور فائل گیروں کی سنتی ہیں، پر تجھ کو خداوند تیرے خدا نے ایسا کرنے نہ دیا۔ خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی سننا۔ یہ تیری اس درخواست کے مطابق ہوگا جو تو نے خداوند اپنے خدا سے مجمع کے دن حروب میں کی تھی، کہ مجھ کو نہ تو خداوند اپنے خدا کی آواز پھر سننی پڑے، اور نہ ہی ایسی بڑی آگ ہی کا نظارہ ہو تاکہ میں مر نہ جاؤں۔ اور خداوند نے مجھ سے کہا، وہ جو کہتے ہیں سو ٹھیک کہتے ہیں، میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا، اور اپنے کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا۔ خداوند کے زندہ جلالی پاک کلام پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ علماء کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور زبور 4 کی چند آیات جو ہے نا آپ کے ساتھ مل کے میں گاؤں گا۔ جدو تینوں پکارا میں تے سن سچائی دے رب، جدو تینوں پکارا میں تے سن سچائی دے ربا، میرا دکھ دور کیتا تو دعا سن رحم دے فرما، تسی لو کو میری عزت کرو گے، خار قدتے کرو گے، خار قدتی رکھو گے، جھوٹ نو پیارا چلو گے، جھوٹ دی راہ پر نہ جاڑا، پاپ دے نیڑے اور اس تو کام دے رہنا، پر اس تو کام دے رہنا، تے اپنے بستر اُتے دلا وچ سوچ چپ رہنا۔ حاضر جماعت کے لیے خاص دعا کرتے ہیں۔ تیرا کلام جو خدا اس کے ان تمام باتوں کے ساتھ جس کی تو نے ہدایت کی قلم بند ہے، اس کو خدا سیکھنے کے لیے خدا ہمارے ذہنوں کو کھول، تاکہ جو تیرا کلام ہے ہم اس کو سیکھیں اور دوسروں کو بھی
اس کے لیے بتا سکیں, ہماری مدد اور رہنمائی کرنا یسوع کے نام میں, آمین. 2 حوالہ جات جو ہیں وہ پڑھے گئے ہیں, اور استشنا میں یہ صاف لکھا ہوا ہے کہ اگر تو اپنے خداوند خدا سے بندہ رہے اور اس کی عبادت, پرستش اور حمد و ثنا کرے, اور ان تمام برے کاموں سے جس میں جادوگری, فال گیری اور دوسری ساری چیزیں ہیں جس کا ذکر کیا گیا ہے کلام کے اندر, اگر تو ان سے باز آئے اور میرے قوانین کو مانے, تو پھر خدا فرماتا ہے کہ سال کے شروع سے سال کے آخر تک میرا ہاتھ جو ہے وہ تجھ پر رہے گا. اور خداوند اپنے وعدوں میں سچا ہے. آج آخری دن ہے اس 2023 کا اور 24 کا, اور 2025 جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے. تو اس کے لیے ہم اپنے ذہنوں کو تیار کرتے ہیں, اور خدا کے حضور میں آج حاضر ہیں. اور بہت زیادہ فیملی جنہوں نے پرامس کیا وہ نہیں آئی, وہ نہیں, میں جانتا کہ وہ کیوں نہیں آئے, لیکن شاید وہ اس چیز کو نہیں سمجھتے, کیونکہ یہ کلام آپ کے سامنے جو 2 حوالہ جات پڑھے گئے ہیں وہ بڑی سختی کے ساتھ خدا نے یہ فرمایا ہے کہ میں تمہیں غلامی سے نکال کر, مصر سے نکال کر, جہاں پر دودھ اور شہد بہتا ہے وہاں لے کے جا رہا ہوں. اور جس ملک میں اس وقت ہم بیٹھے ہیں اس میں ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں. آپ جانتے ہیں کہ ہمیں کوئی فکر نہیں کسی چیز کی, ہر چیز ہمارے لیے, ہم روزگار کمائیں, محنت کریں یا نہ کریں, ہمیں گھر بیٹھے سب کچھ خدا دے رہے. لیکن ہماری آنکھیں جو ہیں وہ کھلی ہیں. کیوں؟ کیونکہ خدا نے ہماری آنکھوں کو کھول کے رکھا ہے کہ ہم یہ جانیں کہ اس ملک میں بہت سی قومیں آ کے بسی ہوئی ہیں, لیکن جہاں ہم بسے ہوئے ہیں ہم جانتے ہیں کہ ہم اپنے خدا سے ڈرتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ہمارے لوگ کس اذیت میں ہیں, کس مشکل میں ہیں, کس پریشانی میں ہیں, کس دکھ کے اندر میں ہیں. آپ جانتے ہیں, آپ سے کوئی بات چھپی نہیں. کیا جس ملک میں خدا نے ہمیں سب کچھ دیا, ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم خدا باپ کی عبادت کریں اور چند گھنٹے, صرف چند گھنٹے خدا کے گھر کے لیے نکال دیں 24 میں سے, باقی نیا سال بنانے کے لیے ہمارے پاس بہت بڑا ٹائم ہے. لیکن جب ہمیں سب کچھ ملتا ہے تو پھر شاید ہماری آنکھیں بند ہونا شروع ہو جاتی, ہم دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے, سنتے ہوئے نہیں سنتے. آج سنیے کلام کی چند باتوں کو جس کے لیے خدا نے فرمایا ہے رہنا ہے. استشنا 18 باب اس کی 9 آیت میں لکھا ہے, جب تو اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے پہنچ جائے تو وہاں کی قوموں کی مکروہ کام کرنے نہ سیکھنا. جب ہم اپنے ملک سے کوچ کرتے ہیں, نکلتے ہیں, تو ہمارے پاس ایک پلان ہوتا ہے. ہم وہاں پر دکھ اور تکلیف میں اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. ہم ایک ٹاسک لے کے اس ملک سے نکلتے ہیں, پتہ نہیں کتنی ہم دعائیں کرتے, ہمارے ماں باپ دعائیں کرتے, ہم خادموں سے دعائیں کراتے کہ ہمارے سفر کے لیے, ہماری اس تمام کوششوں کے لیے جس سے ہم نکل رہے ہیں وہاں جا کے ہمیں کامیابی ملے, ہماری خدا مدد کرے. اسی طریقے سے اسرائیل قوم جب مصر سے نکل کر آ رہی اور راستے میں بہت سی رکاوٹیں تھی, بہت سی پریشانیاں تھی, بہت سی مشکلات تھی, کیونکہ ابلیس رکاوٹوں پر رکاوٹیں ڈالتا تھا, لیکن خدا جو ہے ان کے ساتھ تھا, کیونکہ خدا نے ان سے پرومس کیا تھا, ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں اس ملک میں لے کر جاؤں گا. اور جب خداوند اپنے لوگوں سے مخاطب ہوتا ہے اور بتا رہا ہوتا ہے اور کہ تم جب جا رہے ہو اس ملک میں تم ہرگز
वहां की चीजों को मत अपनाना। इस मुल्क में, इस यूरोप में सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है। आपको बगैर कोई मेहनत किए सब कुछ मिल जाता है, इवन मेडिकल तक, बच्चों के लिए हर चीज आपको खुदा ने यहां पर मुहैया की है। तो खुदा ने सिर्फ एक ही चीज कही कि अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत और कुव्वत से अपने खुदावंद खुदा की इबादत कर, और इन मकरूह चीजों से जिसका यहां पर जिक्र किया गया है, फालगिरी है, बुत परस्ती है, और वो काम जो सूरज और चांद और सितारों की पूजा करते थे, वो लोग जो अपने बच्चों को आग में डालते थे, वो लोग जो सुबह से रात तक मेहनत करते थे, उनको उनकी उजरत नहीं मिलती थी, उनको उनकी मेहनत की कमाई नहीं दी जाती थी जो वो करते थे। तो खुदा ने उन पर रहम किया। आज हम भी जिस मुल्क में बैठे हैं, हम पर खुदा ने रहम किया हुआ है, हम पर उसका करम है। लेकिन खुदा ने कहा इस कौम से, अगर तुम बाज ना आए और तुमने मेरे आइन और एकाम को ना माना, और तुमने वही किया जो ये यहां इस मुल्क में रहने वाले लोग करते हैं, तो फिर मैं तुमसे सब कुछ ले लूंगा वापस। ये बात आज कलाम के मुताबिक कहना चाहता हूं कि अगर उसने यहां हम सबको सब कुछ दिया है, तो वो ले भी सकते हैं हमसे। कलाम में लिखा हुआ है 6 बाब की 4 आयत में, सुन आए इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है, एक ही खुदा है, एक खुदा के सिवा और कोई खुदा नहीं है। एक खुदा है जो आसमान पर है। तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। खुदा कलाम के अंदर ये फरमाता है 10वीं आयत में कि और जब खुदावंद तेरा खुदा तुझको इस मुल्क में पहुंचाए जिसे तुझको देने की कसम उसने तेरे बाप दादा इब्राहिम, इसाक और याकूब से खाई, और जब वो तुझको बड़े बड़े और अच्छे अच्छे शहर जिनको तूने नहीं बनाया, अच्छी अच्छी चीजें, भरे हुए घर जिनको तूने नहीं भरा, खोदे खदाए औस जो तूने नहीं खोदे, अंगूर के बाग, जैतून के दरख्त तूने नहीं लगाए, अनायत करे तो तू खाए और शेर हो, तो तू होशियार रहना, होशियार रहना। ऐसा ना हो कि खुदावन को जो तुझको मुल्क के मिस्र यानी गुलामी के घर से निकाल लाया और तू उसे भूल जाए, और तू अपने खुदावन खुदा का खौफ ना माने और उसकी इबादत करना और उसके नाम की कसम खाना, तुम और महबूदों यानी उन कौमों के महबूदों को जो तुम्हारे आसपास रहती हैं पैवरी ना करना। खुदा ने जो तुमने कुछ नहीं बनाया, इधर आके कोई मेहनत नहीं की, कुछ भी नहीं किया, सब कुछ खुदा ने तुम्हें दिया, एक एक चीज खुदा ने तुम्हें अता की है। और फिर आखिर में खुदा कहता है कि होशियार रहना, होशियार रहना, ऐसा ना हो कि ये सब कुछ तुमसे ले लिया जाए। शायद मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि अगर खुदा ने सब कुछ दे दिया है ना, तो वो लेने का अख्तियार भी रखता है। कलाम में वो साफ कहता है कि अगर तुम मुझे भूल जाओगे, अगर तुम मेरी बंदगी नहीं करोगे, अगर तुम मुझे याद नहीं करोगे, और दूसरी
دوسروں کی پیروی کرو. دوسری پیروی سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو پتہ ہے ان یورپ ممالک میں رہتے ہوئے ابلیس اپنے جال کیسے بچھاتا ہے, لوگوں کو کیسے قائل کرتا ہے, تیار کرتا ہے اور ان کو دوسری راہ پر لے کے جاتا ہے. خدا فرماتا ہے کہ تم ایسے نہ کرنا, کیونکہ پھر وہ سب کچھ لینے کا اختیار اگر اس نے دیا ہے تو وہ لے بھی سکتا ہے. اور پھر اگر تم بعد میں پادری صاحب کے پاس بھاگ کر آؤ, پادری صاحب ہمارے ساتھ یہ ہو گیا, ایلڈر صاحب ہمارے ساتھ یہ ہو گیا, ہماری مدد کر دو ہمارے لیے, پھر اس وقت یہی ہوگا ان پانچ کی طرح, کواریوں کی طرح, جن کے لیے خدا نے کیا فرمایا کہ میں تمہیں نہیں جانتا, اور وہ دروازہ بند ہو جائے. خدا کا خوف رکھتے ہوئے یہ ایک بہت ہی اسپیشل ڈے ہے, خاص عبادت کا دن ہے, اور شریر اپنا کام کرتا ہے, روکتا ہے کسی طریقے سے فیملیوں کو کہ نہ آ سکے, اور وہ وقتی طور پہ کامیاب بھی ہوتا ہے. پورے پاکستان میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی, بیٹھنے کی تو بہت دور کی بات ہے, چرچز کے اندر باہر عبادت ہوتی ہے, چرچ کے اندر نہیں ہوتی, اور وہاں پر پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں رہتی. اتنی مثلا دنیا آ کے خدا کی عبادت پرستش اور حمد و ثنا کرتے, گو کہ وہ لوگ وہاں پر دکھ اور تکلیف میں بھی ہیں, لیکن خدا پھر بھی ان کو ہر ایک کو روٹی مہیا کرتا ہے, ہر چیز ان کو دیتا ہے. وہ دکھ میں سے گزر رہے ہیں. میں آپ کو پچھلے دنوں میں ایک گڈ مارننگ کے میسج میں ایک میسج اپنا جو ٹیگ کیا تھا, بھیجا تھا کہ جن کے پاس دکھ نہیں, تکلیف نہیں, پریشانیاں نہیں, ان کے پاس یسوع نہیں, خداوند ہے ہی نہیں ان کے پاس. جن کے پاس یہ ساری چیزیں ہیں, جو وہ فیس کرتے ہیں ان چیزوں کو, کیونکہ جو دنیا کا سردار ہے وہ اپنے حربے جو ہے وہ استعمال کرتا رہتا ہے, کوئی نہ کوئی مشکلات میں ڈالتا رہتا ہے. لیکن جن کے پاس دکھ ہے, پریشانیاں ہیں, کیونکہ دکھوں اور پریشانیوں سے نکالنے والا خداوند یسوع مسیح ہے. ہمیں آئے تو وہ ہمیں نجات دینے آئے, لیکن وہ سارا وہ ٹائم انہوں نے دکھوں میں گزار دیا, پریشانیوں میں گزار دیا. ان کو اس وقت بہت دکھ ہوا تھا, جس کے لیے انہوں نے ایک الفاظ خاص بولے یسوع نے. کسی بدروح کو نکالنے کے بعد وہ جو کاہن تھے, دوسرے فقی فریسی تھے, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے جو بدروح نکالے گا سردار ہے نا, یہ وہ ہے, یہ اور اس کے پاس یہ اختیار ہے, اس لیے نکالتے ہیں. خدا یسوع مسیح اس وقت بہت دکھ میں گئے. پہلے تو ان کو بولا, ان کو بتائی گئی یہ بات, یہ کیسے ہو سکتا ہے, کیسے مسجد جو ہے وہ اپنے ہی ساتھی کو نکالے گا اس کے اندر سے, ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن پھر نیچے کلام میں لکھا ہوا ہے, یسوع نے کہا کہ آدمی اپنے ہی گھر میں ذلیل ہوتے ہیں, خوار ہوتے ہیں, بدنام ہوتے ہیں, بے عزت ہوتے ہیں. وہ سارا کچھ یسوع نے بتایا. اور جب آپ اس خدمت کے اندر ہو, ان چیزوں کے اندر ہو, آپ کو بہت تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں گی. یسوع نے آپ کی اور میرے لیے بہت تکلیفیں برداشت کی. ابھی جو یہ حوالہ, دوسرا حوالہ جو ہانی نے پڑھا تھا, اس کے اندر 18 اس کے اگر آگے دیکھیں, ایک نبی کے بارے میں جو اپنا آگے بتایا گیا کہ میں ایک نبی بھیجوں گا. وہ نبی جو ہے وہ جو ذکر ہے وہ خدا یسوع مسیح کے لیے کہا گیا, کہ جو آج ہم یسوع نام سے زندگی گزارتے ہیں, اور اگر ہم یسوع کے ہیں تو اس کے سچے پیروکار بن کے ہم نے زندگی گزارنی ہے. اور کوئی نہیں, اگر آج وہ خاندان جنہوں نے بولا تھا کہ ہم آئیں گے وہ نہیں آ سکے, کیونکہ وہ اپنا زور دکھاتا ہے اور وہ اس چیز کے اندر بڑا ماہر ہے, اور وہ لوگوں کو روک لیتا ہے نہ کسی نہ کسی. لیکن جتنے بھی ہیں
جتنے انہوں نے کلام میں لکھا اس نے اس کے فرزند بننے کا مسجنہ حق حاصل کیا، انہوں نے بہت سی برکتیں پائی. آپ جتنے بھی ہیں، میں ایمان میں یقین میں کہہ سکتا ہوں آج بہت برکت آپ لے کے جائیں گے، اور خداوند آپ کے ساتھ ہو. خداوند آپ کو بہت ساری برکت دے. آئیے ہم اپنے سروں کو چکائیں گے دعا کے لیے، اور ایلڈر صاحب کے ساتھ مل کر دعا کریں گے. قدوس 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 زندہ جلال سونے کا دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر ادا کرتا ہوں خدا کہ تو نے آج کا دن ہم سب کے لیے باعث برکت ٹھہرایا. تیرے جتنے بیٹے بیٹیاں خدا باپ اس وقت تیرے حضور حاضر ہیں، اور ایک ایک کو تیرے پاک ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور ایک ایک کو تیرے پاک خون میں چھپاتا ہوں. ان کو، ان کے گھرانوں کو، اپنے آپ کو، اپنے گھرانے کو خدا باپ، اور وہ لوگ جو تجھ میں سو گئے خدا باپ تیرے آج کے اس دن کے لیے جو نہ دیکھ پائے، خدا ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت مانگتا ہوں. اور ان کے گھرانوں کو جو صدموں میں ہیں کہ انہیں اطمینان اور تسلی عطا کر خدا باپ. تسلی کا سرچشمہ تو ہی ہے، تیرے سوا نہ کوئی اور تسلی دے سکتا ہے، اور نہ ہی کسی کے پاس یہ طاقت ہے. سو خداوند قدوس، میں دل کی گہرائی سے تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اور ایک ایک کو تیری پریزنس، تیری شفقت، تیرا پیار، عمر کی درازی، ان کے کاروبار میں خدا باپ برکت چاہتا ہوں. خدا باپ بڑی برکت دینا ایک ایک کو. آنے والا نیا سال خدا باپ آپ سب کے لیے باعث برکت ٹھہرے، اور شیطان کے بھیجے گئے وہ تمام پروگرام جو اس نے تیرے بچوں کو ستانے کے لیے تیار کیے ہیں خدا باپ، ان پر تیرے پاک روح کی آگ مانگتے ہوئے ان کو بسم کرتے ہیں خدا باپ سے، اور تیرے پاک خون کا مسا مانگتے ہیں، اور شیطان کو شرمندہ کرتے ہیں خدا سے. اور تیرے بچے ہمیشہ تجھ میں سیف اور شاد رہیں، اور تیرے پاک خون میں ہمیشہ محفوظ رہیں خدا باپ. کیونکہ تیرا پاک خون جو ہماری پروٹیکشن کرتا ہے ہر قدم پر، ہر جگہ پر خدا باپ، تو اس اپنے پاک خون کے وسیلے ہماری رہنمائی اور ہماری خدا باپ قوت بننا. اے رحیم باپ، میں تیرا شکر کرتا ہوں، تیری لاکھوں کروڑوں بار تیری شکر گزاری کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں خدا باپ. ان کو، ان کے بچوں کو خدا باپ، ایک ایک کو تیری پروں کے سائے میں دیتا ہوں خدا باپ. اور تمام شیطان کی بھیجی گئی وہ شیطانی قوتوں سے محفوظ رکھنا خدا باپ. اپنے آپ کو، اپنے گھرانے کو، پاشا صاحب کو، اس کے گھرانے کو، جمیل صاحب اس کے گھرانے کو، بھائی کو، ہنی اور اس کے گھرانے کو خدا باپ، اور جتنے ہمارے بہن بھائی یہاں نہیں پہنچ پائے خدا باپ، ہم کو بھی تیری سلیب کے نیچے لے کر آتا ہوں. ان کے لیے تیری بڑی برکت چاہتا ہوں، تیری بلیسنگ چاہتا ہوں. ایک ایک کو بلیس کرنا، بڑی برکت دینا خدا باپ. اور جیسے یہ سال گزر رہا ہے خدا باپ، وہ ہماری تمام کمزوریاں، بیماریاں، پریشانیاں خدا بند تیرے پاک نام کے وسیلے سے اس سال کے ساتھ دفن ہو جائے. اور قدوس باپ، نئے سال میں ہم نئی خوشیاں، نئی قوت لے کر خدا باپ تیرے حاضر یسوع کے نام میں مانگتا اور سب کچھ پاتا. آمین. کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جاتا ہے، میری یادگاری کے لیے ایسا ہی کیا کرو. اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور شکر کر کے ان کو دیا اور کہا، تم سب اس میں سے پیو، کیونکہ یہ میرے نئے عہد کا خون ہے جو تمہارے لیے اور بہتوں کے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے.
जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए ऐसा ही किया करो। आमीन। हम तेरी मौत को याद करते हैं, हम तेरे जी उठने का इकरार करते हैं, हम तेरी दूसरी आमद का इंतजार करते हैं। ऐ मसीह तेरा ही जलाल हो। आए रहीम खुदावंद, हम अपनी राजबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गुनाहों और बड़ी रहमतों पर भरोसा करके तेरे इस मेज के पास आने की जुर्रत करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज पर से गिरते हैं चुने, लेकिन तू वो खुदावंद है जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। इसलिए आए करीम खुदावंद के बख्श कि हम तेरे बेटे यीशु मसीह का गोश्त इस तौर से खाएं और उसका खून इस वजह से पिए कि हमारे गुनाह आलूदा जिस्म और हुए उसके नायक बेशकीमत बदन और खून से पाक साफ किए जाएं, और हम उसमें और वो हम में हमेशा बसे। हकीकत मसीह के बदन की शराकत है। ऐ खुदा के बरे तू जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बरे तू जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बरे तू जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। अपना इनाम हमें बख्श। ठीक है। खुदा यीशु मसीह का बदन इस लोग से खाओ इस बात की यादगारी के लिए। और खुदावंद यीशु मसीह की सिखाई दुआ में हम सब मिलकर शामिल होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदा उन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक कुल हाजिर जमायत के साथ और कुल ईमानदारों के साथ हमेशा तक होती रहे। आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे, और मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से नया साल आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी तरफ से भी आप सबको नया साल मुबारक हो।